نے وفات کے وقت ہمیں ڈرایا ہے کہ ان کی قبر کے ساتھ یہ کچھ نہ ہو. یہ عائشہ کا فتویٰ ساتھ موجود ہے بخاری مسلم میں. پھر بخاری مسلم میں وہ حدیث، نبی الاسلام کے آخری دن چل رہے ہیں، حضور کی 3 بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، سیدہ عائشہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہن وعلیہم السلام اجمعین. 2 تو سینئر بیویاں ہیں جو شروع کی مسلمان ہیں، جنہوں نے ہجرت مدینہ سے پہلے جو حبشہ کی ہجرت ہے وہ بھی کی ہوئی ہے اپنے ایکس ہسبینڈز کے ساتھ، ام حبیبہ نے اور ام سلمہ نے. تو وہ آپس میں بات کر رہی ہیں کہ جب ہم حبشہ گئے تھے وہاں ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں تصویریں لٹکی ہوئی تھی. نبی علیہ السلام بیماری کے عالم میں ایک دم کھڑے ہو گئے، اپنے بستر سے اٹھ کے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا یہی ان میں خرابی تھی، جب ان کا کوئی نیک آدمی یا پیغمبر فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر وہ تصویریں لٹکا دیتے تھے اور پھر وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت کے دن اللہ کے حضور یہ بدترین مخلوق ہوں گے، بدترین مخلوق. یار یہ حدیثیں جن صحابہ نے سنی ہو انہوں نے یہ کہنا ہے کہ وہ حصہ زمین جو حضور کو ٹچ کیے ہوئے ہے اللہ کے عرش کرسی سے افضل ہے. پیچھے اس کے وہ مینٹالٹی ہے غلو والی، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے. ہم اس کی کوئی مثال نہیں بیان کرتے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو انہوں نے نا اس کا ایکویلنٹ بنایا کہ چونکہ اللہ عرش پر مستوی ہے اور نبی قبر کے اندر ہے تو اللہ کا عرش اس کی فضیلت کم ہے، نبی کی قبر کا نچلا حصہ اس کی فضیلت زیادہ ہے. آپ سمجھ آئیے مینٹالٹی کدھر گئی ہے. یہ وہی غلو ہے پیغمبروں کے کیس میں ایک دوسری شکل میں سامنے آ گیا. پیچھے یہ ہے، شیطان ہے پیچھے. ہاں تو دیکھیں جو انہوں نے لیم ایکسکیوزز رکھنے تھے میں وہ بھی بتا رہا ہوں، جواب دے رہا ہوں. پیپر آؤٹ مفتی صاحب. ہاں یار اتنی نیکی آپ کے ساتھ کوئی اور کرے گا کہ اپنا پیپر ہی آؤٹ کر دے کہ یہ میرے دلائل ہیں، لو یہ تمہارے دلائل تھے، میں نے ان کا بھی جواب دیا، میرے بھی لے جاؤ، اب لاؤ کوئی چیز جو انہوں نے لانی ہے. میرے تو بڑا کیڑا یار بریلوی دیوبندی رہا ہوا ہے، اللہ دیوبندے ہو، مجھے تو پتہ ہے. السلام اجمعین. 2 تو سینئر بیویاں ہیں جو شروع کی مسلمان ہیں، جنہوں نے ہجرت مدینہ سے پہلے جو حبشہ کی ہجرت ہے وہ بھی کی ہوئی ہے اپنے ایکس ہسبینڈز کے ساتھ، ام حبیبہ نے اور ام سلمہ نے. تو وہ آپس میں بات کر رہی ہیں کہ جب ہم حبشہ گئے تھے وہاں ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں تصویریں لٹکی ہوئی تھی. نبی علیہ السلام بیماری کے عالم میں ایک دم کھڑے ہو گئے، اپنے بستر سے اٹھ کے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا یہی ان میں خرابی تھی، جب ان کا کوئی نیک آدمی یا پیغمبر فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر وہ تصویریں لٹکا دیتے تھے اور پھر وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت کے دن اللہ کے حضور یہ بدترین مخلوق ہوں گے، بدترین مخلوق. یار یہ حدیثیں جن صحابہ نے سنی ہو انہوں نے یہ کہنا ہے کہ وہ حصہ زمین جو حضور کو ٹچ کیے ہوئے ہے اللہ کے عرش کرسی سے افضل ہے. پیچھے اس کے وہ مینٹالٹی ہے غلو والی، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے. ہم اس کی کوئی مثال نہیں بیان کرتے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو انہوں نے نا اس کا ایکویلنٹ بنایا کہ چونکہ اللہ عرش پر مستوی ہے اور نبی قبر کے اندر ہے تو اللہ کا عرش اس کی فضیلت کم ہے، نبی کی قبر کا نچلا حصہ اس کی فضیلت زیادہ ہے. آپ سمجھ آئیے مینٹالٹی کدھر گئی ہے. یہ وہی غلو ہے پیغمبروں کے کیس میں ایک دوسری شکل میں سامنے آ گیا. پیچھے یہ ہے، شیطان ہے پیچھے. ہاں تو دیکھیں جو انہوں نے لیم ایکسکیوزز رکھنے تھے میں وہ بھی بتا رہا ہوں، جواب دے رہا ہوں. پیپر آؤٹ مفتی صاحب. ہاں یار اتنی نیکی آپ کے ساتھ کوئی اور کرے گا کہ اپنا پیپر ہی آؤٹ کر دے کہ یہ میرے دلائل ہیں، لو یہ تمہارے دلائل تھے، میں نے ان کا بھی جواب دیا، میرے بھی لے جاؤ، اب لاؤ کوئی چیز جو انہوں نے لانی ہے. میرے تو بڑا کیڑا یار بریلوی دیوبندی رہا ہوا ہے، اللہ دیوبندے ہو، مجھے تو پتہ ہے. السلام اجمعین. 2 تو سینئر بیویاں ہیں جو شروع کی مسلمان ہیں، جنہوں نے ہجرت مدینہ سے پہلے جو حبشہ کی ہجرت ہے وہ بھی کی ہوئی ہے اپنے ایکس ہسبینڈز کے ساتھ، ام حبیبہ نے اور ام سلمہ نے. تو وہ آپس میں بات کر رہی ہیں کہ جب ہم
हबशा गए थे, वहां हमने मारिया नाम का एक गिरजा देखा था जहां तस्वीरें लटकी हुई थी। नबी अलैहिस्सलाम बीमारी के आलम में एकदम खड़े हो गए, अपने बिस्तर से उठ के बैठ गए। आपने फरमाया यही उनमें खराबी थी, जब उनका कोई नेक आदमी या पैगंबर फौत हो जाता था, उसकी कब्र के ऊपर वो तस्वीरें लटका देते थे और फिर वहां पे सजदे शुरू कर देते थे। क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर ये बदतरीन मखलूक होंगे, बदतरीन मखलूक। यार ये हदीसें जिन सहाबा ने सुनी हो, उन्होंने ये कहना है कि वो हिस्सा है जमीन जो हुजूर को टच किए हुए है अल्लाह के अर्श कुर्सी से अफजल है। पीछे इसके वो मेंटेलिटी है गुलूफ वाली, ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान अपने अर्श पर मुस्तवी है। हम उसकी कोई मिसाल नहीं बयान करते जैसा कि उसकी शान के लायक है। तो इन्होंने ना उसका इक्विवेलेंट बनाया कि चूंकि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है और नबी कब्र के अंदर है, तो अल्लाह का अर्श उसकी फजीलत कम है, नबी की कब्र का निचला हिस्सा उसकी फजीलत ज्यादा है। आप समझ आइए मेंटालिटी किधर गई है। ये वही गुलू है पैगंबरों के केस में, एक दूसरी शक्ल में सामने आ गया। पीछे ये है, शैतान है पीछे। तो देखें, जो इन्होंने लेम एक्सक्यूजेस रखने थे, मैं वो भी बता रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। पेपर आउट मुफ्ती साहब। यार इतनी नेकी आपके साथ कोई और करेगा कि अपना पेपर ही आउट कर दे कि ये मेरे दलाइल हैं, लो ये तुम्हारे दलाइल थे, मैंने उनका भी जवाब दिया, मेरे भी ले जाओ, अब लाओ कोई चीज जो इन्होंने लानी है। मेरे तो बड़ा केड़ा यार बरेलवी दो बंदी रहा है, अल्लाह दो बंदे हो, मुझे तो पता है।